الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جس نے ہم سب کو خوبصورت گھڑیاں، بہترین ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم قرآن کے لیے ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے جتنے دن، ساعتیں، لمحات باقی ہیں، اپنی فرما برداری، اپنے احکام کے ساتھ وابستگی اور اپنی حدوں کو قائم و دائم رکھنا، مقصد زندگی میں ہم سب کو کامیابی، کامرانی نصیب فرمائے۔ آج کی جو کریمہ ہے اس کے بارے میں صرف پہلے سماعت کر لیں۔ یہ لمبی آیت ہے، آیت نمبر 102۔ اس میں جادو کا لفظ ہے اور قرآن کی یہ شان ہے، جتنی سابقہ چیزیں، خرافات تھے وہ قرآن پاک نے سارے ختم کر دیے۔ یعنی پچھلی قوموں میں کچھ نبیوں کی طرف چیزیں منسوب، کچھ فرشتوں کی طرف منسوب، کوئی غلط قصے، کہانیاں، یہ قرآن پاک نے ختم کر دی ہیں۔ یہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہ ایک کہانی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی اکٹھے ہو کے پڑھتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مسلمانوں میں بھی یہ بڑا ظلم ہے، وہ پتہ نہیں کون سی کہانی کہتے ہیں، جی ہاں 10 بیویاں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ معجزہ بھی کوئی معجزہ بھی ہے کہ 10 بیویاں بھی ہیں، بالکل غیر شرعی، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر، رسول اللہ کے کلام کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے کلام کو چھوڑ کر، اور اس طرح کی من گھڑت باتیں اور روایات کو زور دیا جاتا ہے۔ یہ طرز یہودیت ہے، یہ طرز یہودیت ہے، طرز اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام واضح ہے، اس کی رات بھی دن ہے، اس کا دن بھی دن ہے، اس کے کہیں بھی تھوڑا سا بھی اندھیرا نہیں ہے۔ اسلام ایک اجلا ہوا اور پر منور اور روشن، اور روز روشن کی طرح آیا، شمس سورج کی طرح آیا، ظاہر اور باہر ہے اسلام، اس کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسلام واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ظاہر ہے یہودی جادوگر ہیں، اب بھی یہودی اس وقت جادو میں سب سے آگے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور وہ اس قدر، وہ صرف ایک آدمی پہ نہیں، عالم اسلام کے مسلمانوں پر وہ جادو کرتے ہیں، یعنی عالم اسلام کے مسلمانوں پر انہوں نے جادوگر بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگ چونکہ غافل ہو گئے ہیں، وہ جو اوراد و وظائف، جو طرز زندگی اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، امام الانبیاء نے ہمیں دی، وہ طرز زندگی لوگ بھول بیٹھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب بندہ سوتا ہے تو کئی گرہیں، جب نماز فجر کے ٹائم نہیں اٹھتا تو شیطان گرہیں راتوں کو لگاتا رہتا ہے اس کو۔ یہ جو کوئی کہتا ہے میری گردن پکڑی ہوئی ہے، نمازیں پڑھتے نہیں، اور وہ وجہ یہی ہوتی ہے اکثر۔ تو جب وہ صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے، گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب نماز پڑھ لیتا ہے، آپ کبھی صبح کی نماز پڑھ کے دیکھیں، جیسے آپ اٹھیں گے نیند ہوگی، تھکان ہوگی، ایک غلبہ ہوگا، ایک غنودگی ہوگی، لیکن جیسے ہی باوضو ہو کے اگر توفیق ہو تو صبح صبح مسواک کر لیں، سنت رسول ہے، مسواک کر کے بہترین وضو کر کے آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، حشاش بشاش ہو جائیں گے، سارے وزن ختم ہو جائیں گے، سارے بوجھ اڑ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے نماز صبح، ساری رات کے شیطانی اثرات صبح ختم۔ دن کی ابتدا پھر اللہ کے ذکر سے، دن کی ابتدا پھر ایک اطمینان سے، سرور سے۔ تو صبح کی نماز نبی علیہ السلام اور صحابہ اور ہمارے بزرگ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، نمازیں ساری اہتمام کے ساتھ۔ پھر ظاہر ہے صبح سے لے کر ظہر تک پھر وہی معاملات، دنیا کی گرد، دنیا کی محبت کی گرد، دنیا کے معاملات، وہ سارے پڑھتے رہتے ہیں۔ اسلام تو ہر وقت ہمیں صفائی میں لگا ہوا ہے نا، کہتے یار ہن زور 1 بج گیا ہے تے واہ تیرے نال کام ہو گیا، ہن ذرا مسجد چل، اتھے جا کے مسواک کر، وضو کر، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جا، اے جڑا بوجھ تیرے تے پیا سی یہ بھی لا دے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر بندہ اسی طرح حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ تو ناخنوں سے، بھوؤں سے، پاؤں کے ناخنوں سے ہمارے گناہ میرے آقا کی سیدی سے پاک ہے، نکلتے، جھڑتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔
حضرت امام اعظم حنیفہ تو وضو کرتے ہوئے شخص کے گناہ بتا دیتے تھے، پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر لوگوں کے راز عیاں ہوتے ہیں تو یہ جو کشف ہے مجھ سے لے لے۔ یعنی کشف تھا نا، بندے نے وضو کرنا، وضو کے اندر گناہ نکل کے جا رہے ہوتے تو حضرت امام صاحب فرماتے اس گناہ سے توبہ کر لو، اس گناہ سے توبہ کر لو۔ تو وضو نعمت، نماز نعمت۔ اسی طرح رات کو ہم نے سونا ہے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو حصار کرنا ہے، کس چیز کا؟ نماز عشاء کا۔ ساری رات کا حصار کیا ہے جی؟ نماز عشاء۔ پھر جب ہم بستر پر جائیں گے، دن کی ساری آلودگی سارا کچھ ہم نے عشاء کے ٹائم دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب بستر پہ بیٹھیں گے پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، قل هو اللہ احد پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں گے، اور اس طرح سورۃ الحشر کی آیات پڑھ لیں گے، سورہ ملک پڑھ لیں گے۔ وہ آدھا ایک گھنٹہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے اور لگانا ہے، پھر جا کے سو جانا ہے، تاکہ جتنے بھی ہمارے سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہے، اس کے بعد یہودی ہیں، پتہ ہے نا اس بارے؟ تو شیطان یہودیوں کی خوب مدد کرتا ہے، کہتا ہے تم کر رہے ہو نا، میں تم سے ہی بڑا دشمن ہوں ان کا۔ سب سے زیادہ حاسد کون ہے؟ شیطان، اس کے بعد، اور دشمن بھی سب سے بڑا ہمارا کون ہے؟ شیطان، اس کے بعد۔ اس دنیا میں جنات میں سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، انسانوں میں سب سے بڑا دشمن یہودیت ہے، اس لیے ہمیں بتایا گیا۔ اچھا ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں لوگ بہت زیادہ جادو کرتے تھے، کیا؟ بہت زیادہ جادو میں مبتلا، جادو کرتے، اور کتابیں لکھی لوگوں نے، اب ہمارے ہاں بھی ملتی ہیں نا، جادو کی کتابیں ہمارے ہاں بھی ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تو سلیمان علیہ السلام سخت تھے، اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی۔ سلطنت ہوئے نا، نیک بندے کو ساری نیکیاں ہوندیاں۔ پھر اگر ہیلمٹ ڈلوا سکتے ہیں تو نمازی نہیں بنا سکتے جی؟ اگر ہیلمٹ سر پہ آ سکتا ہے تو 5 وقت بندہ مسجد میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کچھ عرصہ سختی کریں تو مہینے 2 میں سارے لوگ نمازی بن جائیں گے۔ نمازی بن جائیں گے تو زمین میں برکت، آسمان سے برکت اترے گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ پھر 20 سال کی لڑائی کے بعد بھی رزق میں کمی نہیں آئے گی جب لوگ نمازی ہوں گے، پھر جب اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے علاقے میں جادوگروں کی اکٹھا، انہوں نے چنگی مار کٹائی کی تھی، طبیعت انہوں نے صاف کی تھی، کتاباں انہوں نے کھو لئیاں تے چھاپن تے لکھن تے بھی، چھپدیاں تے نہیں سی، لکھن تے بھی پابندی لاتی، پابندی لگا کے ساری کتابیں اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے بھی کہیں بھی کوئی نکال نہ سکے، آپ نے ساری کی ساری کتابیں وہاں دفن کر دیں۔ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، شیطان گیا اس وقت دے جھوٹے پیراں کول، جادوگراں کول، اس وقت کے زمانے کے جھوٹے اور جادوگر، ان کے پاس گیا، اس نے کہا جو کچھ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، تخت اڑتا تھا، جنات ان کے ماتحت تھے، پرندے ان کی باتیں مانتے تھے، یہ اتنی بڑی ان کی سلطنت، ہوا پر ان کی سلطنت تھی۔ پتہ ہے آپ کو کیسے تھی؟ خواب میں نا، بعض میں پتہ ہے آپ کو، عام گاؤں کا آدمی کہتا ہے مجھے خواب آئی ہے کہ یہاں دربار ہے، کیا خواب آئی ہے یہاں؟ وہ کہتے ہیں مجھے خواب آئی ہے، نیک آدمی، ایک بار مجھے آئی ہے، میرے چچا کو آئی ہے، میرے ماموں کو آئی ہے، میری امی کو آئی ہے، سارے جھوٹے خواب ہو گئے، نہ کسی مولوی جو نہ مننی، نہ کسی پیر کی مانی ہونا، اتنے دربار بڑائی بڑھا دینی۔ ادھر ایک گاؤں ہے اس میں بنی ہوئی ہے، ایسے ہی بنی ہوئی ہے، اور بڑیج گاؤں ہے اپنا جی۔ اچھا وہاں ہے کیا؟ اکثر کیا ہوتا ہے وہاں سونا چاندی وغیرہ ہوتا ہے، جنات خواب میں آتے ہیں، وہ سونے اور چاندی کی حفاظت کے لیے، آپ کو پتہ ہے جنات کس چیز کے عاشق ہیں؟ ان کو خوشبو آتی ہے سونے کی، یہ سونے کے بہت عاشق ہیں جنات، یہ سونا جہاں بھی ہوگا وہاں جنات ہوں گے، اور یہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، بڑے عاشق ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا ہر ایک چیز کو طبعی عشق ہوتا ہے کسی سے، ان کو سونے سے بہت عشق ہے، تو وہاں سونا ہے، کئی دیگیں ہیں، تو وہاں جنات نے خوابوں میں لوگوں کو بتایا، انہوں نے وہاں دربار بنائی، سالانہ عرس ہوتا ہے۔ ہمارے ایک اللہ کے نیک بندے صاحب کشف ہیں، وہ کسی کی قبر پر چلے جائیں تو وہ بتا دیتے ہیں، وہ یہاں بھی آئے ہیں، تو جہاں بھی جائیں ان بزرگوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، نیک آدمی ہیں، کس سے نہیں ملتے، کس سے نہیں بیٹھتے، 5 وقت کے نمازی، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، کسی سے لینا دینا نہیں، دم درود وغیرہ سارا کچھ، اللہ رسول کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کو وہاں لے گئے دربار پہ ہمارے دوست، انہوں نے کہا جائیں جی ذرا ادھر نیکاں دی دربار ہے ساڑھے ہمسایہ نال، وہ جب وہاں پہنچے وہاں سے دوڑ لگا دی واپس، وہاں سے دوڑ لگا دی واپس، پسینوں پسینی، نیک آدمی ہیں، واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور کی ہے ایسی؟ کہنے مران لگے سی مینوں،
ان کے کیا ہوا کیا؟ کہتے وہ جنات ہیں سارے نیچے سونے کی دیگیاں، میں تو صاحب کشف ہوں نا، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا اچھا مولوی ساڑا سونا لینا ہے کرنے تیرے نال؟ کہتے میں نے کہا وہ نہیں میں لینا ہے، میں نے بزرگ سمجھ کے آیا ہوں۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے، ہر چیز ایسے خواب آ گئی، ہم کی نبی رسول ہیں استغفر اللہ، ہم کے معصوم الخطا ہیں، اپنے خواب پر ہر وقت عمل نہیں کرنا چاہیے، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے نیکی کی صورت میں۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک اللہ کے ولی تھے، وہ ان کے پاس ایک نیک آدمی جاتا تھا تو ان کی آہستہ آہستہ صفائی ہوتی رہی، نمازی بن گیا، جیسے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو نیکی کی نیکی کے اندر ایک رکت پیدا ہوتی ہے، نیکی کی جستجو بڑھتی ہے آپس میں بیٹھ کے نیک محافل میں۔ تو شیطان نے کہا بھی یہ چنگا ہے، شیطان نے اس کو رات میں خواب میں جنت دکھانا شروع کر دی، خواب میں جنت دکھائے، کبھی گھوڑے پہ سوار، شیطان کہتے ہیں ضرورت ہی کو نہیں اس بابے کو جان دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد جنت خوشبوئیں، ساری رات وہ جنت کی سیر کرے، وہ کہہ لے میرے تے موجاں لگیاں نے، وہ بابے کول کی ایک دن گیا ملا تو انہوں نے کہ یہ بتایا کہ بیٹھا بڑے چوڑا ہو کے، پہلے تو بڑے ادب سے جاتا تھا نا، تو چوڑا ہو کے بڑا بیٹھا، تو پیسر نے پوچھا خیر ہے جناب؟ کہتا ہے جی بڑا اللہ نے مقام دے دیا ہے، ساری رات جنت کی سیر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کریں کہ جب رات کو جنت نظر آئے نا، آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ وہ جب رات کو جنت آئی تو اس نے پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھا تو گندگی کے ڈھیر پہ کھڑا تھا، دیکھا تو اسلام کی بڑی کڑی تعلیم ہے، ہر جگہ پہ اندھو کی طرح نبینوں کی طرح جمپ لگانا تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ سوچ بچار فکر کر کے پھر جا کے خواب کی تعبیر تو ہر شخص کو آتے نہیں، یہ ایک الگ علم ہے، ایک الگ بہت بڑے جو ہمارے جنہوں نے ویسے تو صحابہ میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کے بعد خواب کی تعبیر بتاتے تھے، نماز پڑھ کے حضور صحابہ سے پوچھتے تھے آپ نے کون سا خواب دیکھا، آپ نے کون سا دیکھا، آپ نے اس خواب کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، یہ روزانہ کا معمول مصطفیٰ تھا نماز فجر کے بعد۔ تو جو ابن سیرین جو ہیں یہ ہمارے علم خواب جس کو کہتے ہیں علم رویا، خواب کے ماہر ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے میری چار پائی کے نیچے آگ ہے۔ آپ نے فرمایا تیری چار پائی کے نیچے سونا ہے، کھود۔ اس نے کھودا تو بہت سونا نکلا، موجیں لگ گئی ہیں بھائی، گھر بنایا، محلات بنائے، مال میں سویا ہوا تھا، 2-3 سال کے بعد پھر خواب آئی، اس سے بھی بڑی آگ تھی۔ اس نے کہا موجیں نہیں لگ گئی ہیں، دوڑا سیدھا ابن سیرین کو کہا کہ پھر وہی خواب آئی ہے۔ آپ نے فرمایا جس محل میں رہتے ہو باہر نکل جاؤ، وہ گرے گا اور تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا طبیعت، موسم، کیفیت اور زمانے کا لحاظ کر کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ خواب کی تعبیر یہ نہیں ہوتی کہ جو چیز ہر وقت نظر آ جائے وہی ہوتی ہے، چند چیزیں ایسی ہیں، باقی ہر چیز ایسا نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب اصل پر جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ نیک صالح آدمی جو قرآن کی آیات پڑھ کے سوتا ہے مرض نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے چند شرطیں بھی ہیں، سن لیں آج، جی دیکھو خواب پوچھے سیدھا 10 دن پوچھ دے ہی نہیں۔ خواب کی تعبیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے اس کے بارے میں سوچا نہ ہو، اس کے بارے میں فکر نہ کی ہو، یعنی ایک آدمی یا کسی شخص کی طرف متوجہ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا، رات کو سویا تو وہ خواب میں آ گئے، وہ اس کی فکر ہے۔ خواب انسان کے جسمانی طبعی بادی ہے، اس کو گیس بنتی ہے، اس نے اس رات کو چاول کھا لیے، دال ماس کھا لی، اس طرح کی بادی آلو کھا لیے تو رات کو گیس دماغ کو چڑھ گئی، ساری رات خواب آتے رہے، اس خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فلم دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو گیا اور رات کو ڈر گیا تو اس کے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ سویا ہی اس کیفیت میں ہے، جو چیزیں اسے نظر آ رہی تھی وہی خواب میں کچھ اور بن کے آ گئی ہیں۔ تو جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ بھی خواب میں آ جائے تو تقریباً اس کی تعبیر نہیں ہوتی، جو دن کو سوچتا رہے اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی، مرض کی وجہ سے کسی کو طبعی گیس ہو اس کی بھی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، یا بادی اور طبعی گیس نہ ہو لیکن کھا لے اس رات کو اور طبعی جو بادی چیزیں اس پر اثر کرتی ہوں اس کی خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ تو ہر شخص خواب نہیں بتاتا۔ تو شیطان جو ہے، شیطان سے بات چلی نا، تو خواب میں شیطان آتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کو بہترین بات بتاؤں اور اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، میں نے بہت بڑا تجربہ کیا اور مجھے معلوم ہے، عورتوں کے خواب میں
یا مردوں کے خواب میں اکثر جو زنا کے لیے عورتیں آتی ہیں یہ شیطان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑا ظلم، حیران ہوں گے آپ سن کے، میں نے خود جنات سے پوچھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے، عورت کے پاس جو خواب میں آتا ہے جن، وہ شیطان، وہ ہوتا ہی جن ہے، وہ حقیقتاً جسم میں پیوست ہو کے غلط کاری کرتا ہے۔ عورت کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو کبھی خامد کی شکل میں آئے گا، وہ کہے گی میرا تو خامد ہے۔ زیادہ اگر عورت کو شک پڑے تو پھر اس کی خامد کی شکل میں آتا ہے۔ اگر اس کا خامد آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے، ذکر فکر، تو کبھی اس کو خواب میں اس کا خامد نہیں آئے گا، نیک بندہ اس کے خواب میں نہیں آئے گا۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، مرد کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، عورت کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دعائیں جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہیں وہ پڑھ کے سونا چاہیے۔ سب سے بڑا ہمارا دشمن کون ہے؟ اور جنات اس کے رشتہ دار ہیں۔ جنات سارے اس کے، وہ ایک ٹولہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہودی ہیں۔ جناب اس وقت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد کیا کہا لوگوں کو؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی طاقت سلیمان کے پاس کیسے تھی؟ انہوں نے کہا اس کی کرسی کے نیچے کتابیں ہیں، وہ اس کا علم پڑھتا تھا، وظیفے اور چلے کاٹے ہوئے تھے، اس نے پھونک شوک لگاتا تھا، یہ سارے جنات بھی اس نے قابو کیے ہوئے تھے، پرندے بھی قابو کیے ہوئے تھے، ہواؤں کو قابو کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کڈو بھائی، کتاباں کڈیاں، کتابیں نکالیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کس لیے چھپائی تھیں؟ اور شیطان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے ہی سلیمان علیہ السلام کی۔ لو جناب، نیک بھی بچے تھے، بعد بھی بچے آن علم کڈے تھے، آن وظیفے کڈے تھے۔ جادو اس وقت اتنا مشہور ہو گیا، اتنا ہو گیا، وہ جادو چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کریم آقا تشریف لائے، پھر بھی لوگ ادھر منسوب کرتے۔ میرے آقا جب آئے تو اس وقت یہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ اتری 102، آیت نمبر 102 اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی جادوگر نہیں ہے میرا سلیمان پیغمبر، اس نے کوئی ایسا جادو شادو نہیں کیا۔ سحر کہتے ہیں نا عربی میں، جادو، ہم جادو کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں۔ آج آپ سن لیں جادو کہتے کسے ہیں؟ جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی ایسے الفاظ ہوں جو ہمیں سمجھ ہی نہ آ رہوں، انتر منتر شنتر شنتر وغیرہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، ہماری زبان نہیں ہوتی تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایسی کسی کی طرف ایسی چیزیں منسوب ہیں، جو الفاظ ہیں اپنی طرف سے گھڑے ہوئے، وہ اگر آ جائیں اور بندہ اس کا عامل بن جائے تو اس میں شیطان مدد کرتا ہے، تو وہ بھی جادو ہے۔ جادو کرنے والا بندہ اکثر کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عورت اگر جادو کرتی ہو تو مرد کو اس کو طلاق دینا واجب ہے۔ عورت کیا کرتی ہو تو مرد کو کسی صورت میں، عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے مرد، تو طلاق دینا واجب نہیں ہے، عورت کو رکھ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر وہ جادو کرتی ہے تو جادو کی صورت میں عورت کو طلاق دینا واجب ہے، وہ اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ مسلمان کے نکاح میں جو جادو کرے، جادو جو عمل حضور نے بتائے ہیں، دعائیں، قرآن کی آیات حدیث میں آئے ہیں، وہ پڑھنا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کبھی چیک کر لینا تمام احباب، انشاءاللہ تعالی اس کا بڑا نفع ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات مبارکہ ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے جی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح کی یہ پوری آیت 7 مرتبہ یہ آیت اول آخر درود پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے۔ جس کے اوپر جادو ہو اس کو پانی پلانا ہے، پانی کا ذائقہ بدل جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں کیا ہوگا، پانی کا ذائقہ بدل جائے گا۔ آپ پئیں گے تو وہی ذائقہ ہوگا جس پر جادو کا اثر ہوگا، اس کے اندر اسی وقت پانی کو وہ پیے گا، یا اس کو کڑوا لگے گا، بدبودار لگے گا، اس کو ذائقہ اچھا نہیں لگے گا۔ یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں، اول آخر درود پاک پڑھ کے۔ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں میں نے کئی دفعہ احباب کو دم کیا ہے۔ اب تو نہیں، مطلب کوئی دوست جو جیسے ہم آپ سب ہیں، ویسے تو عام طور پہ دم نہیں۔ جی یہ آیت مکمل جی ہاں، یہ آیت آپ مکمل پڑھیں گے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کو بریکٹ کریں، اس کو آپ نے ہر وقت 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ بریکٹ میں کر لیں، ہلال ہے ہم عربی میں کہتے ہیں۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کا جو لفظ ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت پڑھتے ہوئے آنا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔
اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وما انزل علی الملکین من بابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما يفرقون به بین المرء وزوجہ۔ اگر عورت شادی شدہ ہے، مرد بھی شادی شدہ ہے، اس پر اثرات ہیں تو اس آیت کو بھی اس لفظ کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ آگے والی آیت کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کا کلام ہے، اب حیران ہو جائیں گے، کبھی دم کر کے دیکھ لیں اور آپ اللہ کے کلام کا معجزہ دیکھیں، اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ الحمدللہ یہ آپ نے اگر کسی سے پوچھنا ہے تو وہ ہمارے ہاں ایک ٹھیکیدار صاحب یہاں کام کرتے رہے ہیں، ٹھیکیدار ان کا ہیں یونس صاحب، انہوں نے مجھے کہا تو میں نے اوپر دم کر کے دیا، تو میں نے کہا جی آپ خود وہ بڑے عامل ہیں، پیر صاحب ہیں، بڑے وظیفے نکالتے ہیں تو میں نے دیا، میں نے کہا پیو، تو اس نے مجھے خود کہا، کہتے ہیں میرے تو ذائقہ بدلا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو دم کرتے ہو، سر آپ پر ہے، لہٰذا یہ قرآن کی آیات پڑھ کے دم کیا کریں۔ تو اس میں بڑی برکات ہیں، آپ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ آپ پڑھ کے دم کر دیا کریں، انشاءاللہ جادو ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چند آیات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جادو والی آیات، وہ آیات، یہ 3-4 مقامات ہیں قرآن کے جہاں جادو کا ذکر ہے، وہ آیات اگر پڑھی جائیں اکٹھی تو سبحان اللہ، جادو ایسے ٹوٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یار اللہ کے کلام کی برکتیں دیکھیں، جہاں جادو کے بارے میں انکار کیا قرآن نے، وہاں پڑھو گے تو ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہمارے قرآن پاک کا کمال ہے۔ تو یہ آیت آپ نے اس طرح پڑھنی ہے تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جی نہیں آیت ساری پڑھنی ہے، لو کانوا یعلمون تک پڑھنی ہے۔ یہ بین المرء وزوجہ 3 مرتبہ، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ 3 مرتبہ، یعلمون الناس السحر 3 مرتبہ۔ میں نے ایک عرب کے عالم کو پڑھتے ہوئے دیکھا، عرب کے عالم کو، وہ ان کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے۔ کیا 7 مرتبہ؟ میں نے کسی عالم کو، وہ بھی دم وغیرہ کرتا ہے، عرب کا عالم، تو عربی میں وہ دم کر رہا تھا تو اس نے یہ آیات پڑھی، تو اس کو 7 مرتبہ پڑھا۔ بہرحال قرآن ہے، یہ اجازت ہمیں، حامل قرآن ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، قرآن کی اجازت ہمیں رب نے دی ہے اور اس کے پاک رسول نے عطا فرمائی۔ یہ عظیم کتاب ہے، جتنا آپ اسے محبت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، جتنا محبت کرتے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی آیت پڑھیں گے، ہر طرح کی شفا اس میں رکھی ہوئی ہے، آزمائے ہوئے نسخے ہیں جی، آپ حیران ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے آزمایا، میں نے آزمایا، قرآن کی کئی آیات ہیں یار، آنکھوں سے میں نے دیکھی ہیں، قرآن مجید کی آیات کئی دفعہ لوگ گھمن گھیرے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور قرآن بتاتے ہیں جب درد دل سے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے پکڑ کے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے۔ ترجمہ اس کا کل کریں گے، کیونکہ اس کا ہم نے سیاق و سباق سمجھنا تھا، تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ کل کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔